بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ راستہ سیکھا ہمیں قربیت راہوں سے ملا، راستہ سیکھا ہمیں قربیت راہوں سے ملا، آدمیت کا سبق دینی مدارس سے ملا۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، آپ حضرات مغرب سے اب تک ماشاءاللہ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی علم دین سے اور اللہ والوں سے دوستی کی اور محبت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے تقریریں بھی کی اور مقابلے بھی کیے۔ ایک نے سوال کیا، دوسرے نے اس کا جواب دیا۔ بہت ساری معلومات ہم سب کے سامنے آئی۔ اس طرح اتنے بڑے مجمع کے سامنے چھوٹے سے بچے کا بولنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بہت بڑی محنت کے بعد بچے کو ایسا حوصلہ ملتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فوارے کو مثال بنا کر فرمایا کہ ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ اے نادان، کہ جوش دروں سے ہوا ہے بلند یہ فوارہ۔ تو کتنی محنت ان بچوں کے اوپر کی گئی ہوگی اور ان کے استاد نے ان کے لیے کتنی محنت کر کے ان کو تیار کیا ہوگا، وہ ان کے آپ کے سامنے بولنے سے اور مضمون سنانے سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا۔ آپ کا یہ ادارہ ماشاءاللہ کامیاب ادارہ ہے۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے 2020 میں جب میں حضرت الحاج سید عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہ کے ساتھ اس کی بنیاد رکھنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور آج ماشاءاللہ ایک شاندار عمارت ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور عمارت کے تیار ہونے پر بچوں کی تعلیم کا انتظار نہیں کیا گیا، بچوں پر محنت بھی جاری ہے اور تعلیم بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ ادارہ ایک ایسی جگہ پر قائم کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے قبرستان ہے، جہاں بچے کلام پاک پڑھیں گے۔ اس مسجد کے اندر جب تلاوت ہوگی تو قبرستان والوں کی روحوں کو بھی یقیناً اس سے فائدہ پہنچے گا، اور اللہ رب العزت ان کو اپنی قبر کے اندر سکون عطا فرمائیں گے۔ آج کا جو ماحول چل رہا ہے کہ علم دین کے مطابق ساری دنیا کے نظریات آپ کو معلوم ہیں، ایسے حالات کے اندر اپنے بچوں کو دینیات سے واقف کرانا اور اسلامی رنگ کے اندر ڈھالنا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کے اوپر ڈالی۔ چنانچہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو عمومی تبلیغ کا حکم فرمایا، آپ نے اس کا حق ادا کر کے رکھ دیا۔ اتنا حق ادا کیا کہ اللہ نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ کہیں افسوس کرتے کرتے آپ کی جان نہ چلی جائے۔ کہیں ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان ہی کے پیچھے ختم کر ڈالیں۔ اور ایک خاص حکم نازل فرمایا، وہ یہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتے داروں کو اللہ کا ڈر سنائیے۔ چنانچہ آپ نے جہاں عمومی تبلیغ کی، اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو آپ نے اپنے قریب کے سب لوگوں کو، اپنے قربے والوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو جمع کیا
اور سب سے پہلے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اس کے بعد اپنی پھوپھی علی بوا کو کہا یا صفیہ بنت عبد المطلب، پھر اپنے چچا کے تعلق سے دادا کی جتنی اولاد ہے ان سب کو کہا یا بنی عبد المطلب لا املک لکم من اللہ شیئا، کہ اے فاطمہ بنت محمد اور اے صفیہ بنت عبد المطلب اور اے عبد المطلب کی تمام اولاد، میں اللہ کے یہاں تمہارے کوئی اختیار نہیں رکھتا، سلونی من مالی ما شئتم، میرے مال سے تم جو چاہے طلب کر لو، جو چاہے مانگ لو، لیکن اللہ کے یہاں آپ کو اپنے اپنے عملوں کا حساب دینا ہوگا۔ پھر یہ حکم اللہ نے ساری امت کے اوپر ڈالا، ارشاد فرمایا 28ویں پارے میں 21ویں رکوع کے اندر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے بچانے کا فکر کرو، ان کے اندر دینی تعلیم راسخ کر دو تاکہ وہ اس آگ سے بچ سکیں۔ کبھی اسلام کا رنگ بچوں کے اوپر اس قدر غالب ہوتا تھا کہ جب 1857 میں انگریزوں نے ہندوستان پر مکمل قبضہ جمایا اور ہندوستان سے ہر مذہب کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ان کی مشنریاں انتھک کوشش کرنے لگی، تو اس وقت ایک نوجوان انگریز نے ایک پادری سے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ مسلمان نوجوان ہماری تعلیم پڑھنے کو تیار، ہماری زبان بولنے کو تیار، ہمارا لباس پہننے کو تیار، لیکن جب ہم امید کر کے کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ تو مرنے مارنے کو تیار، یہ کیا بات ہے؟ اس بوڑھے پادری نے کیا جواب دیا، آپ اس کو غور سے سنو۔ اس نے یوں کہا، ان نوجوانوں نے ان ماؤں کی گود میں پرورش حاصل کی ہے کہ جنہوں نے ان کے بچپن میں اللہ اور اس کے رسول کی لوریاں دے دے کر ان کے رگ و ریشے کے اندر اسلام کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر رکھی ہے کہ اگر تم ان کا قیمہ بھی کر دو، ان کی چمڑی بھی اٹھیر دو تو ان کے اندر سے اللہ اور رسول کی محبت نہیں نکل سکتی، یہ اسلام کے سیدھا شیدائی اور فدائی ہی رہیں گے۔ ان کو تو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی آنے والی نسلوں کو سنبھال دو کہ ان کی گود سے جو بچے پرورش پائیں گے وہ خود بخود اسلام سے بیزار ہو جائیں گے۔ تو انگریز کیوں کامیاب نہیں ہوئے اسلامی نوجوانوں کو ان کے مذہب بدلنے پر؟ اس لیے کہ ان کے اندر ان کے ماں باپ نے دینی لت بھرا تھا۔ آج بھی اسکولوں کے اندر جو تعلیم ہے اس سے کوئی مذہبی تعلیم آپ کو نہیں ملے گی، وہاں کا رنگ اگر آپ کو اتارنا ہے تو اپنے انہی اداروں کے ذریعے سے وہ رنگ اتارنا پڑے گا۔ یہی چیز ہمارے کام آنے والی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایسے ہی ایک مکتب کا جائزہ لیا انگریزوں کے ایک وفد نے، رائے پور گجرات جو جالندھر کے پاس تھا، ان کو دیکھ کر یوں کہا کہ ان بچوں کو معمولی نہ سمجھو، یہ اسلام کے سپاہی تیار ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی والے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کے اوپر ماں باپ کا اثر قدرتی طور پر پڑتا ہے، یہاں تک کہ بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، ماں کی نقل و حرکت کا اثر اس وقت بھی بچہ قبول کرتا ہے۔ اس پر آپ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر بازار گیا، اتفاق سے بچے نے کوئی چیز بغیر اجازت کے اٹھا لی، دکاندار نے تو کچھ کہا نہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن باپ کو بہت جھیپ چڑھی اور گھر آ کر بچے کی پٹائی شروع کر دی۔ ماں نے کہا کہ نہیں، اس کی پٹائی مت کرو، مجھ کو سزا دو، غلطی میری ہے۔ باپ نے کہا کہ چیز تو اس نے چرائی، تمہاری غلطی کیسے ہو گئی؟ تو ماں نے یہ جواب دیا کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں امانت تھا، میں نے پڑوسن کے گھر سے ایک بیر بغیر اجازت کے اٹھا کر کھایا تھا، اس کا اثر ہے کہ بچے میں چوری
बढ़ता है। इसलिए ये बात आपने सैकड़ों मरतबा सुनी होगी, लेकिन कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया। अल्लाह के लिए इसके ऊपर आप तवज्जो कीजिए कि बच्चे का मदरसा सबसे पहले उसकी माँ की गोद होता है। माँ जैसी उसकी परवरिश करती है, वैसे ही आगे चल के बच्चा परवाह करता है। बच्चे का जहन सल्लेट के मानिंद होता है, जो कुछ आप इसके अंदर भरोगे वो हमेशा मरते टाइम तक रहेगा। इसीलिए हदीस पाक के अंदर आता है कि जब बच्चा बोलना सीखे, उसको कलिमा याद कराओ, उसकी जबान से अल्लाह कहलवाओ, और जब वो दुनिया से जाने लगे तो उसको कलमे की तलकीन करो। वो इंसान बड़ा खुश नसीब है कि जिसकी जबान से सबसे पहला बोल कलमा तय्यबा निकले, और जब दुनिया से जाए तो सबसे आखिरी कलाम उसकी जबान से अल्लाह का नाम हो, यानी कलिमा उसकी जबान के ऊपर हो। तो ये इदारा छोटा सा, जिसमें ये बच्चे माशाअल्लाह इतनी दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से इस बस्ती के ऊपर बहुत बड़ा इनाम है। इनके माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं कि जिनके बच्चों ने कलाम पाक नाज़िला या हिफ्ज़ कर दिया, बड़े खुश नसीब हैं। जब बच्चों को हम दीनी तालीम सिखाएंगे, जभी तो हमारे मरने के बाद वो हमें सवाब पहुंचाएंगे। और जब उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि माँ बाप का हक क्या है, मरने के बाद उनको कैसे फायदा पहुंचता है, तो उनको बेचारों को कैसे सवाब पहुंचाएंगे। एक वाकया छोटा सा आप सुनिए कि 1857 से लेकर सन 1947 तक सबसे अहम वाकया जो हिंदुस्तान की आजादी का पेश आया, वो जलियांवाला बाग अमृतसर का पेश आया, कि जिसमें 1500 हिंदुस्तानियों को उस वक्त के जनरल डाइर जालिम ने मशीन गनों से भूनकर रख दिया। इससे खतरनाक कोई वाकया बयान नहीं किया जाता। तो ये वाकया जो पेश आया, डॉक्टर सैफुद्दीन कच्चू और डॉक्टर सैफुद्दीन साहब की गिरफ्तारी पर पेश आया, जिसमें हिंदू मुसलमान सब एहतिजाज के लिए वहां शरीक हुए। तो आप अंदाजा कीजिए कि डॉक्टर सैफुद्दीन कच्चू कितने बड़े आदमी होंगे कि जिनकी गिरफ्तारी पर अवाम ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। मगर ये डॉक्टर साहब बेचारे, अल्लाह उनको करबट खैर नसीब फरमाए, अवाम के लिए तो फिक्रमंद रहे, लेकिन अपनी औलाद को टाइम नहीं दे सके। उसका नतीजा ये हुआ कि जिस वक्त डॉक्टर साहब का इंतकाल हुआ, तो उनके बच्चे मुस्लिम महल्ले में आकर दिल्ली में यूं कहते हैं कि हमारे फादर की डेथ हो चुकी है, हम नहीं जानते मुसलमान उनकी डेड बॉडी को कैसे ठिकाना लगाएंगे, तुम उसको मुसलमानी तरीके पर ठिकाने लगा दो। अब वो मुसलमान बेचारे वो डॉक्टर साहब के बच्चे देख रहे हैं कि उनको नहलाया जा रहा है, कफनाया जा रहा है, और अब नमाज पढ़ी जा रही है, और वो एक तरफ हाथ बांधे खड़े हैं। जो बच्चे अपने वालिद के जनाजे में उनके साथ नमाज में शरीक नहीं हो सके, तो क्या वो सवाब पहुंचाएंगे अपने माँ बाप को? ये बच्चों की गलती नहीं हुई, ये उनके वालिद की गलती हुई, क्योंकि उनको दीनदार नहीं बनाया। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को उम्मत को तालीम देने के लिए इरशाद फरमाया। 16वें पारे के आखिरी रुकू की आयत है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और उसके ऊपर हमेशगी कीजिए, यानी हमेशा हुक्म देते रहिए। यह उम्मत के लिए है कि उम्मत भी अपने बीवी बच्चों को दीनदार बनाने की कोशिश करती रहे, आखिर तक उनके साथ उसी तरीके से मर्दखोरी करे कि दीनदार उनको बनाकर छोड़े। अल्लाह ने 16वें पारे के अंदर दूसरे पाव के दूसरे रुकू में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। इरशाद फरमाया, वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वस्सलाह, कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। यह अल्लाह ने इसलिए बयान किया कि हम भी इसी तरह अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दें। अल्लाह ताला ने पहले पारे के आखिरी रुकू के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया कि जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो अपनी औलाद को जमा करके फरमाया, मा ताबुदूना मिन बादी, कि बताओ तुम किसकी इबादत करोगे। जब उन्होंने कहा नाबुदु
اسلام کو اطمینان حاصل ہوا۔ اس واقعے کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے کلام پاک کے اندر نبیوں کی باتیں سنا کر یوں بتلایا کہ اس امت کے ایک ایک فرد کا یہ فرض ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے اس وقت تک اطمینان نہ ہو جب تک اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے اوپر نہ دیکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ جو امانت ہمیں دی ہے، اللہ کی ہے، آج گمنام صحیح علم کی دولت والے آخرت میں یہی سادات نظر آتے ہیں۔